مجھے جنگیں پسند نہیں. کچھ دن پہلے پاکستان اور بھارت میں تاریخی سیز فائر کرایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی امریکن انویسٹمنٹ فورم سے خطاب. کہا دونوں دوستوں کو کہا اب نیوکلیئر میزائلوں کے بجائے تجارت کا سوچیں. ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کی تعریف کی. کہا پاکستان کی مدد سے داعش کے عالمی دہشت گرد کو گرفتار کیا. دو قالب یکجان ترکی اور پاکستان. ترک صدر کا پاکستان کی حمایت کا واضح اعلان. کہا اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اردوان نے کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا دونوں ملکوں میں جنگ بندی پر خوشی ہے. پاک بھارت کے درمیان تناؤ انتہائی خطرناک سطح تک پہنچ گیا تھا. خواہش ہے پانی کے مسئلے سمیت تمام مسائل پرسکون طریقے سے حل ہو جائیں. اور مارکہ حق میں 40 شہری شہید، 121 زخمی ہوئے. شہداء میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل. مادر وطن کے دفاع میں 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. شہداء میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شامل. مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری. ترک سیب نہیں کھائیں گے، استنبول بھی نہیں جائیں گے. پاک ترک بھائی چارہ بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا. پاکستان کی فتح پر ترکی اور آذربائیجان میں جشن. مودی کا گودی میڈیا تل ملا اٹھا. پونے میں ترک سیبوں کے بائیکاٹ کی مہم چلا دی. باکو اور استنبول کا بائیکاٹ کر دیا. ترک اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم بھی چل گئی. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارتی حملوں میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت. زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا. صدر زرداری نے کہا آپریشن بنیانم مرصوص سے بہادر افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. پاکستانی قوم اور اس کی بہادر افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر ہونے والے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. آپریشن بنیانم مرصوص نے بھارت کو بھرپور جواب دیا. بھارت کی عددی برتری کی خوش فہمی خاک میں ملا دی اور واضح کر دیا خطے میں دوسرے ملکوں کی سالمیت کا احترام کرنا ہوگا. بھارتی پروپیگنڈا پاکستان کی عسکری کامیابیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا. پاکستان نے بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. جوابی کارروائی مکمل طور پر جائز تھی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھیں. ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے. پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے جس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں. بھارت کو اپنے نقصان کی سنگینی کا علم تھا. پاکستان کی جوابی کارروائی دیکھ کر امریکہ کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ جنگ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے. جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا آپشن کبھی زیر غور نہیں تھا. امریکی وزیر خارجہ نے پیغام دیا بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو. کہا ہمارے پاس دفاع میں حملے کے سوا چارہ نہیں تھا. پاکستان کا پانی روکنے یا رخ موڑنے کی کوشش جنگ کے مترادف ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو. کہا پاک بھارت سیز فائر مختلف ملکوں کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے. پاکستان کی فتح روزے روشن کی طرح آیا ہے. مودی کے دن گنے جا چکے ہیں. فیصلہ اب بھارتی عوام نے کرنا ہے. بھارت کے پاس ہمارے خلاف کوئی شواہد ہیں تو سامنے لائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو. کہا مسئلہ کشمیر کے حل کی بات خود ٹرمپ نے کر دی. مذاکرات کے ایجنڈے میں کشمیر، سندھ معاہدہ اور دہشت گردی ہونی چاہیے. وزیر دفاع کا کہنا تھا بھارت اب دوبارہ پاکستان پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بھارت کے خلاف آپریشن نواز شریف کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا. وہ تمام وقت وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت میں موجود تھے. عظمہ بخاری کہتی ہیں بھارتی دعوے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہیں. ہمارا دشمن کمزور اور بزدل ہے، ہم چوکنا ہیں. انہوں نے ٹریلر دیکھا ہے، پکچر ابھی باقی ہے. بھارتی فضائیہ کے طیارے کہاں گرے، پائلٹ کہاں گئے، تفصیلات سامنے آ گئی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فضائیہ کے پائلٹ زخمی یا لاپتہ بھی ہوئے. ایک طیارہ اننت ناگ میں گر کر تباہ ہوا. ایجیکشن سیٹ برآمد ہوئی. بھارتی فضائیہ کا دوسرا طیارہ پامپور یا پلوامہ میں گر کر تباہ ہوا.
दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल रामबन के इलाके में गिरकर राख हुआ। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। भारतीय फजाइया का एक और तैयारा अखनूर के खेतों में गिरा। दोनों पायलट जख्मी हुए। दुश्मन का एक तैयारा बठिंडा में भी तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये ने बताया हिरोन आरपीवी को जम्मू के मशरिक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई और बुशा बीबी समेत तमाम असील रहनुमा रिहा किए जाएं ताकि कौम में यकजहती रहे। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया इससे कौम का सर फखर से बुलंद हुआ। भारत का गरूर खाक में मिल गया। जंग कौन जीता और कौन हारा, 2 तस्वीरों ने सब बता दिया। पाकिस्तानी फौजी तर्जुमानों के मुस्कुराते चेहरों से फतह का ऐलान दुनिया ने देखा। भारतीय फौजी अफसरान के लटके और बुझे चेहरों पर शिकस्त आया थी। भारतीय कॉमेडियन रवि गुप्ता ने गोदी मीडिया की धुलाई कर कहा चीख चीख कर एक एंकर की तो गले की रग ही फट गई। इन एंकरों को माइक देकर बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। ये एंकर अपने माइकों पर बैठकर सरहद पार हमला कर दें। भारतीय सहाफी अजित अंजुम ने भी कहा कि भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया झूठी खबरें चलाता रहा। भारतीय मीडिया की फैलाई गई झूठी खबरें रुसवाई का सबब बन रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। गलियां और सड़कें देखते देखते सब्जी की दुकान पर जा पहुंची। खातून को गले लगाया, सब्जियों की कीमतें पूछी, सरकारी निर्फनामा भी चेक किया। इलाके के लोगों से मिली खवातीन ने मरियम नवाज को अपने मसाइल से आगाह किया। मरियम अवाम में घुल मिल गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत होगी। अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त में मुल्क की मौजूदा हालात के पेश नजर बानी की पैरोल पर रिहाई की इस्तदा की। इमरान खान ने कहा आपने जब जवाब दे दिया उसको मोदी इंतकाम लेगा। इस वक्त हमारा फोकस हिंदुस्तान पे होना चाहिए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का दिन। अलीमा खानम समेत तीनों बहनों की बानी से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया बानी ने खबरदार किया है कि मोदी इंतकाम लेने के लिए मुआशी हमला कर सकता है। बानी ने कहा है जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पार्टी सदारत इकट्ठी चला सकते हैं तो उन पर छोड़ दूंगा वो कौन सा ओहदा रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलीमा खानम और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। एआईवाई न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के तज्जिए की कौमी असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। वसीम बादामी ने कहा जब राफेल गिरा तो फ्रांस के सदर ने कहा ये क्या हुआ, जब ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़े, जब SK-400 तबाह हुआ तो पुतिन ने कहा क्या हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भागे अगला मेरा नंबर है, मेरी कोई चीज ना गिरा दे, पकड़वा ना दे। वो बीच में कूद पड़े और कहा झगड़ा मत करो। छह टीमें 0 फेयर, क्रिकेट का होगा जश्न। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने PSL 17 मई से दोबारा शुरू होने का ऐलान कर दिया। PSL जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, शेड्यूल भी आ गया। 17 मई को रावलपिंडी में कराची और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को लाहौर में होगा। मोहसिन नकवी ने कहा हम मुत्तहिद हैं और फिर क्रिकेट का जश्न मनाएंगे। खिलाड़ियों और फैंस में फिर वही जज्बा होगा। मार्का हक में पाक फौज की तारीखी फतह पर इस्लामाबाद पुलिस की रैली। कौम को 10 मई की तारीखी फतह की मुबारकबाद दी। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा मुसल्लह फौज ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। ये मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान और मुसल्लह फौज की जीत है। ये फतह दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना बखूबी जानता है। कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक ने अफवाज पाकिस्तान, गाजियों, शहीदों, अहले खाना को खिराज तहसीन पेश किया।
بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک افواج سے اظہار یکجہتی. ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں. کراچی میں تاجر برادری نے افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا. تاجروں کا کہنا تھا پاکستانی قوم پاک افواج اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑی ہے. کوٹلی میں خواتین، بچوں اور طلبہ کی ریلی. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بہاول نگر میں وکلاء اور تاجر برادری نے ریلی نکالی. شکارپور میں بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. لوگ سڑکوں پر نکلے. عوام کہتے ہیں افواج پاکستان نے دشمن بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر سر فخر سے بلند کر دیا. دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے پر پاک افواج کو ARY نیوز کا خراج تحسین. دیکھیے ARY نیوز کی خصوصی نشریات یوم تشکر آج رات 10:03 پر براہ راست وسیم بادامی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ساحر علی بگا، جاوید شیخ، بہروز سبزواری، زاہد احمد، شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ صرف ARY نیوز پر. بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شاندار فتح. گورنر ہاؤس کراچی میں آج جشن منایا جائے گا. پاکستان کی عظیم فتح پر ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پاک فوج کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. پاکستان کو فتح مبارک. پاکستان زندہ باد. میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں. آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی ابھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کریں. پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اپنے الفاظ میں. پیغام بھیجیں اس نمبر پر. اربوں کے ایئر کرافٹ لے آؤ لیکن ہماری فورسز جیسے جوان کہاں سے لاؤ گے؟ مسلح افواج نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب. کہا ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. بھارت خطے میں عدم توازن اور اپنی بالادستی چاہتا تھا. پاک فضائیہ نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا. نیوزی لینڈ کے سابق کوچ مائک ہیسن پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر. 26 مئی سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں امید ہے مائک ہیسن اپنے تجربے سے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کو ایک نئی شکل دیں گے. مائک ہیسن PSL میں اسلام آباد یونائٹڈ کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں. وقار یونس، شعیب ملک، ثقلین مشتاق، مصباح الحق اور سرفراز احمد کا مینٹورز کا عہدہ ختم. چیمپئنز کپ کے لیے مینٹورز کی خدمات گزشتہ برس حاصل کی گئی تھی. شعیب ملک نے 2 ہفتے قبل ذاتی مصروفیات کے باعث استعفیٰ دیا تھا. ذرائع کے مطابق چیئرمین PCB نے اہم اجلاس میں مینٹورز کی کارکردگی کا جائزہ لیا. مصباح الحق اور سرفراز احمد کو PCB میں اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان. بھارتی حریف کو دھول چٹانے والے باکسر شاہیر آفریدی کی IG سندھ سے ملاقات. IG سندھ نے سندھ پولیس کے باکسر کو بھارتی حریف کو شکست دینے پر مبارکباد دی. شاہیر آفریدی کو ایک تنخواہ اور تعریفی سند بھی انعام میں دی گئی. شاہیر آفریدی نے رینکنگ فائٹ میں ترجوت سنگھ بابا کو پچھاڑا تھا. دھرمشالہ کی خوفناک کہانی اور بھارتی نااہلی. آسٹریلوی فاسٹ بالر میچل سٹارک کی اہلیہ ایلیسا ہیلی نے سب بتا دیا. ایلیسا نے کہا دھرمشالہ میں کھلاڑیوں کو لاعلم رکھا گیا. میچ سے پہلے کہا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آدھے میچ میں اسٹیڈیم خالی کرا لیا گیا. ہر جگہ افراتفری کا عالم تھا. فاف ڈوپلسی کو ننگے پیر بھاگنا پڑا. آسٹریلوی کھلاڑیوں کو بھارت جانے سے پہلے حکومتی ٹریول ایڈوائزری کو مد نظر رکھنا چاہیے.